خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم ایک بار پھر خدا کے حضور حاضر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں اس کے وسیلے سے برکت دے گا۔ ہمیں اپنی روحانی حالت کا پتہ چلنا چاہیے، یہ بڑا ضروری اور اہم ہے۔ اور آج میں نے یہ سوچا مناسب جانا کہ میں آپ سے بھیڑ اور چرواہے کے تعلق سے بات کروں۔ میں آپ سے بات کروں کہ اچھا چرواہا اور پھر بھیڑ کیا ہے۔ جب ہم چرواہے کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ نگہبان ہے، پادری صاحبان ہیں جو کلیسیا کی رہنمائی کرتے ہیں اور پھر کلیسیا کے لیے ایک نگہبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں جب آج صبح یرمیہ 23 باب پڑھ رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر ان لوگوں کا کردار کیا تھا جنہیں خدا کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور آج خاص طور پر جو پادری صاحبان میرا پیغام سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ ہم اپنی اس حیثیت کو سمجھیں، ہم اس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں جو خدا نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں سب سے پہلے بھیڑ کے کردار کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کردار کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر چرواہا اور اچھے چرواہے سے بھیڑ کا مرکزی کردار ہے، بنیادی حیثیت رکھ دی ہے، کیونکہ چرواہا اور اچھے چرواہے جو ہیں، اچھا چرواہا جو خداوند یسوع مسیح ہے، دونوں اس کے متعلق فکر مند ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے وہ چلاک نہیں ہوتی ہے، ہوشیار جانور نہیں ہے، یہ بڑا سادہ سا جانور ہے، اور اگر اس کو صحیح ہدایات نہ دی جائیں تو وہ اپنی عادت کے مطابق ادھر ادھر بھی بھٹک جاتی ہے، اور جب وہ بھٹک جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جلد کسی جانور کا شکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کو جب صحیح ہدایات نہیں دی جاتی، سادہ جانور ہے، چلاک نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب اسے واضح ہدایات نہیں ملتی تو وہ بھٹک جاتی ہے اور جلد کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے یا کسی جانور کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مصیبت میں پھنس جائے تو وہ بے یار و مددگار بھی ہوتی ہے، اسے کسی نہ کسی طرح مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشکل حالات میں اگر اس کی مدد نہ کی جائے تو تباہی یقینی ہے۔ وہ اپنی مدد آپ کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگر وہ مشکل حالات میں کسی طرح آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس کا بچنا انتہائی مشکل ہے جب تک بھیڑ کی مدد نہ کی جائے۔ ان حالات میں اسے چرواہے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اگر چرواہا اس کی مدد نہ کرے تو یقیناً ہلاکت اس کا مقدر بنتی ہے۔ دوسری بات جس کے متعلق میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پرانے عہد نامے میں دیکھا ہے کہ بھیڑوں کی بڑی قدر و قیمت تھی، وہ کسی بھی شخص کا بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی تھی، اس کی اون سے کپڑے اور دوسری قابل استعمال چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہودی بھیڑوں کو قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان کی دیکھ بھال کرنا بعض چرواہوں کے لیے بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا تھا، جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چرواہے کی یہ بڑی اہم ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرے۔ یہ بڑا محنت طلب کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکے۔ چرواہے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اس بات پر راضی ہو کہ اپنی زندگی کو دو پر لگا کر بھیڑ کو مصیبت سے چھڑائے، لہذا چرواہے کا کام ہر کسی کے لیے کرنا مشکل تھا۔ مثال کے طور پر اگر بھیڑ مصیبت میں آ جائے اور چرواہا یہ فیصلہ کرے کہ میں نے جنگلی درندے سے اسے نہیں بچانا، جو اس کو تباہ کرنے جا رہا ہے میں اس کو نہیں بچا سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھیڑ بلکہ پورے کا پورا غلہ جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ تو ان حالات میں مجھے اور آپ کو اچھی طرح یہ سمجھنا ہے
کہ بھیڑوں کی ذمہ داری کتنی اہم ہے، اور اگر ہم اس کام کو محنت سے، لگن سے، دل کے ساتھ نہیں کرتے تو یقیناً بہت سی بھیڑیں خدا سے دور چلی جائیں گی، بہت سے لوگ خدا سے دور چلے جائیں گے اور مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور جب مصیبت میں پھنس جائیں گے تو پھر ہلاکت یقینی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئیے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے حزقیل کی کتاب پہ ہم دیکھیں گے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح دی جاتی ہے۔ خدا جو ہے کہ کس طرح حزقیل کو بتاتا ہے کہ تجھے میں نے نگہبان مقرر کیا ہے، مجھے اور آپ کو جو پادری صاحبان ہیں ہم جانتے ہیں، اور تمام ممبران کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھ لیں انہوں نے مسیح کو قبول کیا، اور ان کی بھی ذمہ داری ایک نگہبان کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پر تجھ سے کروں گا۔ حزقیل کو خدا نے بڑے واضح طور پر بتا دیا، آگاہ کر دیا کہ بھائی تیرا ذمہ داری کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، کہ جو کچھ پیغام تجھے دیا گیا ہے وہ تو لوگوں کو بتائے، ان شریروں کو ان کی شرارت سے آگاہ کرے۔ اگر تو آگاہ کرتا ہے تو تو نے اپنا کام کر دیا، لیکن اگر تو آگاہ نہیں کرتا اور وہ شریر جو ہے وہ اپنی شرارت میں مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں تجھے ٹھہراؤں گا، تو اس کا ذمہ دار ہے۔ جب میری رسائی کسی بھی شخص تک ہوتی ہے، میں اس سے بات چیت کرتا ہوں، میرا اس سے ملنا جلنا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر رہا، تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ نہیں تو خدا ایک دن مجھ سے پوچھے گا، کیوں ہم مسیح یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور ذمہ داری وہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نجات کا باعث بنے۔ تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، خدا ان کے لیے کتنی بڑی سزا مقرر کرتا ہے۔ پھر وہ لکھا ہے، لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت، اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ تو خدا اگر میں کسی کو خدا کا پیغام سنانے سے قاصر ہوں اور وہ شخص شرارت میں مبتلا ہے، بدی میں مبتلا ہے، تو یقیناً اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آج میں نے یرمیہ 23 باب اس کی پہلی 6 آیات کو سنا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی کی حالت پر غور کر رہے ہیں، وہ کن حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور پھر کیا چیز تھی جو خدا نے اسے پیغام دیا، وہ کن حالات میں دیا اور کیوں دیا۔ مقصد یہ کہنا کہ بھائی اس وقت لوگوں کو کلام سے آگاہی نہیں تھی، انہیں کلام کی روشنی نہیں تھی، یہ کوئی ذمہ داری کا کام نہیں ہے، اور خدا نے انہیں ترک کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے نبیوں کے ذریعے انہیں حالات سے آگاہ کر دیا، وہ جن حالات میں بھی زندگی بسر کر رہے تھے وہ آگاہ تھے۔ خدا نے انہیں بادشاہ دیے۔ بادشاہوں کا کام کیا تھا؟ امور مملکت چلانا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، اور انہیں تمام ضروریات زندگی فراہم کرنا۔ روزمرہ کے امور میں انہیں ان کے ساتھ سالانہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ بادشاہوں کا کام تھا۔ اس کے علاوہ خدا نے کہن مقرر کیے جو انہیں خدا کی مرضی یاد دلاتے تھے، جو انہیں یہ بتاتے تھے کہ خدا کے احکامات کیا ہیں اور ان کی پیروی کرنا کتنی ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں، اور ان کی روحانی ذمہ داریوں کو بتانا ان کی ذمہ داری تھی۔ تسلسل کے ساتھ لوگوں کو خدا کے وعدے یاد دلانا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ انہیں یہ بتانا تھا کہ ماضی میں کس طرح خدا ان کے ساتھ ساتھ چلا اور کس طرح مستقبل میں وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود
ماضی کو انہوں نے فراموش کر دیا، مستقبل کی انہیں پرواہ نہیں تھی، ان کے باوجود ضروری تھا کہ خدا لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے بتایا جائے۔ کتنا ضروری ہے کہ جب لوگ خدا سے دور ہوں تو ان کو خدا کے متعلق بتایا جائے۔ کہن سست تھے، بد کردار ہو چکے تھے، اور بعض معاملات میں تو وہ لوگوں کو بت پرستی کرنے کی تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ خود بت پرست تھے۔ اور اگر آج تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں تو مجھے اس کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے پادری صاحبان، بہت سے مناد، بہت سے چرواہے شاید لوگوں کو غلط تعلیم دینے کے ذریعے بت پرستی کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اور یہ یہودی لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ حزقیل 8 باب نکالیں ذرا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح اسرائیلیوں سے مخاطب ہے، کس طرح وہ یروشلم میں اس بت پرستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور خدا کے بندے کو بتا رہا ہے کہ لوگ کس طرح بت پرستی میں مبتلا ہیں، کس طرح وہ ہیکل میں ہوتے ہوئے بھی بتوں کی طرف پرستش کر رہے ہیں۔ بظاہرہ تو وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ 6 آیت، حزقیل 8 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر ان سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ کہتا میں تجھے دکھاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ کہتا تب وہ مجھے سین کے پھاٹک پر لایا اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد دیوار کھود، اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ حزقیل کو بتایا گیا کہ بھائی یہ دیکھ، یہ ہیکل ہے، تو ہیکل کے اندر جا رہا ہے، یہاں پر ایک دیوار کے اندر چھید ہے۔ اس نے کہا اس کو کھود، اس کے اندر جا، تجھے پتہ چلے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہیکل کے اندر بظاہرہ آتے ہیں، لیکن اندر یہ ہیکل کے کیا کرتے ہیں۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑے اور مکوڑے، جانوروں کی سب صورتیں، اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہے۔ کیا دیکھتا ہے وہ؟ بتوں کی پرستش، بت کی تصاویر۔ اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یازین بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے۔ اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد تو کیا دیکھتا ہے؟ بنی اسرائیل کے سب بزرگ طریقی میں، یعنی اپنی منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا۔ کون تھے یہ 70 بزرگ جو پوری دنیا کی نمائندگی کرتے تھے؟ نوح کے وقت میں خدا نے 70 قومیں مقرر کی۔ بنی اسرائیل جب مصر کو جا رہے تھے، یعقوب ان کی رہنمائی کر رہا تھا، تو 70 لوگ تھے۔ اس کے ذریعے پر یہ اس بات کی علامت ہے کہ 70 بزرگ، جب 70 لوگوں کا ذکر بائبل میں کیا جاتا ہے تو اس سے مراد تمام دنیا کی اقوام ہیں، اور یہاں پر وہ 70 چنیدہ خدا کے لوگ۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تب اس نے فرمایا اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا جو ایک کام کرتے ہیں۔ پھر مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی سین میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کی ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریب 25 شخص ہیں،
جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہے اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بہت سی تفصیلات اس میں بتائی گئی ہیں۔ بظاہرہ وہ ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ہیکل کے اندر انہوں نے کوئی اور مقام بنایا ہوا ہے بت پرستی کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیکل کا دروازہ مشرق کی طرف تھا، یعنی کہ انہیں اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر کے خدا کے آگے دعا کرنی تھی، اسی لیے خدا نے اس کا دروازہ مشرق کی طرف رکھا تھا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ اندر تو ادھر سے ہو رہے ہیں، لیکن اندر جا کر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہیکل کی طرف، خدا کی طرف پیٹ کر کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ان چرواہوں کا کام تھا جو اس وقت کر رہے تھے، سچے خدا کی بجائے بت پرستی کی تعلیم دے رہے تھے، اور حکمران اور بادشاہ بت پرستی کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہیکل کو بت پرست اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں خدا کے مقرر کردہ چرواہے بھیڑوں کو مکمل طور پر ترک کر چکے تھے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم چرواہے ہیں، لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جو چرواہے آج میری آواز سن رہے ہیں، بھیڑ کو جنم دیتی ہے، چرواہا بھیڑ کو جنم نہیں دیتا۔ مجھے اور آپ کو بھیڑوں کی اس حالت پر جانا ہے تاکہ ہم انہیں جنم دے سکیں، خداوند یسوع مسیح میں ہم انہیں قائل کر سکیں کہ ان کی ابدی زندگی اسی میں ہے۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ جب یہ تمام کچھ ہو رہا تھا تو خدا ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے۔ جب خدا ان چرواہوں کو کہتا ہے کہ میں نے ترک کر دوں گا، مالک خدا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ وہ مداخلت کرے، ورنہ یہ تمام بھیڑیں ہلاک ہو جاتی۔ جب آج ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل اپنی بت پرستی کی وجہ سے اسیری میں جا چکے تھے۔ صدقیہ بادشاہ جو اس وقت یروشلم میں بادشاہ تھا، محض ایک نمونہ تھا، کٹ پتلی تھا، کیونکہ بابل کے لوگ تمام کچھ وہاں سے چرا کر لے جا چکے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ تمام کچھ ہو رہا تھا، یروشلم پر قبضہ ہو چکا تھا، لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ہیکل کی تمام چیزوں کو چوری کر لیا گیا، بہت سے لوگ مرنے کے قریب تھے، اور بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ اب اسیری جو ہے وہ یقینی ہے، اور اب اس اسیری سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوچتے تھے کہ شاید وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ آپ اپنے گھروں کو لوٹ جا سکیں، ہم دوبارہ یروشلم نہیں جا سکیں گے۔ یہ ان کی سوچ تھی، حالات ان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ ان حالات میں ہم کبھی بھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سوچنے پر مجبور تھے اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے، کیا خدا ہماری فکر کرتا ہے؟ کیا خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا؟ کیا خدا ہمیں اسیری سے بچائے گا؟ کیا کوئی مستقبل کی امید ہے؟ یہ تمام سوالات ان بھیڑوں کے ذہن میں آ رہے تھے جو پرگندہ ہو چکی تھی۔ ان حالات میں یرمیہ نبی نے انہیں ایک اہم پیغام دیا، اور بڑے سخت الفاظ میں وہ ان چرواہوں سے مخاطب ہوا، ان مذہبی رہنماؤں سے مخاطب ہوا جو یقیناً ان تمام مصیبتوں کا باعث تھے، جو یقیناً ان تمام برے حالات کے علمبردار تھے، جن کی وجہ سے یہ تمام کچھ ہوا۔ وہ خدا کے حکام، کیونکہ انہوں نے خدا کے حکام اور خدا کے لوگوں کو آگاہی نہیں دی، انہیں اس کے وعدے یاد نہیں دلائے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور وہ منادی کا کام جو انہیں پوری دنیا میں کرنا تھا اسے انہوں نے فراموش کر دیا۔ اس لیے خدا نے وہ سخت الفاظ انہیں کے، اور آج وہ الفاظ شاید میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم خدا کا کلام نہیں کرتے یا کام نہیں کرتے اور آپ ان بھیڑوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، تو پھر یقیناً یہ سخت الفاظ میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں، کیونکہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے
کیونکہ خدا نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اور ہمیں ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ خدا کے وعدے کیا ہیں، اور پھر ہمیں انہیں بتانا ہے کہ خدا نے کس طرح ماضی میں ہماری مدد کی ہے، کس طرح وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا۔ آئیے یرمیہ 23 باب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ یہ پیغام خدا نے جو انہیں دیا کس لیے تھا؟ یرمیہ 23 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پرگندہ کرتے ہیں۔ واہ، کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کرتے ہیں۔ کس طرح ہم ان بھیڑوں کو ہلاک کر رہے ہیں جو خدا کی بھیڑیں ہیں، جو خدا نے مجھے دی ہیں، آپ کو دی ہیں؟ میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث کس طرح بن رہا ہوں؟ کیا میرا کلام خدا ان کلام کے مقدس کے مطابق ہے، یا میری اپنی باتیں ہیں، یا میری اپنی تشریح ہے؟ جب میں اپنی تشریح کروں گا تو پھر یقیناً ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنوں گا اور انہیں پرگندہ کر دوں گا۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ میں خدا کے کلام کی باتوں کے مطابق انہیں تعلیم دوں۔ بائبل مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جھوٹے نبی آج جھوٹے استاد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ہلاک و پرگندہ کرتے ہیں۔ پھر کیا لکھا ہے؟ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے۔ وہ لوگ جن کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، جب میں ان کا چپان ہوں تو پھر وہ خدا مجھ سے مخاطب ہے، کہتا میں تیرا مخالف ہوں کہ تم نے میرے گلا کو پرگندہ کیا، ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ بڑا واضح طور، جب غلط تعلیم دوں گا، جب میں ان کے لیے حفاظت فراہم نہیں کر سکتا، جب مجھے ان کی فکر نہیں ہے، جب میں ان کی روحانی حالت کو بہتر نہیں کر سکتا، جب میں ان کی جسمانی حالت کو بہتر نہیں کر سکتا، تو پھر مجھے کیا اختیار ہے کہ میں ان کا چرواہا بنوں؟ پھر یہ خدا جو ہے وہ یہ فرماتا ہے، کہتا ہے دیکھ میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے جو برے کام تم نے کیے ہیں میں اسے تم پر لاؤں گا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب خدا کے لوگ اسیری میں تھے۔ یہ پیغام بڑا افسوس بڑا پیغام ہے، لیکن جب ہم یرمیہ 22 باب اس سے پہلے والا باب جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا، لوگوں کو یہ آگاہ کیا گیا کہ باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اور پھر ہم 24ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ نبوکت نظر کی اسیری میں چلے گئے۔ یہ پیغام انہیں بہت پہلے دے دیا گیا، جہاں پر وہ خاص طور پر ان چرواہوں سے مخاطب ہے جو اس کو بیڑوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے سے قاصر تھے، لہذا انہیں سخت پیغام دینے کی ضرورت تھی، اور خدا نے یہ پیغام انہیں دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا پیغام خدا نے حزقییل کے ذریعے بھی لوگوں کو دیا، ان لوگوں کو دیا جو خدا کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حزقییل 34 باب، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کس طرح ان لوگوں سے مخاطب ہے۔ اور خدا ان کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر۔ ہاں نبوت کار ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ بڑا اہم پیغام، بڑا واضح اور سادہ ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو اور جو فربا ہے ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن غلہ نہیں چراتے۔ خدا نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی،
اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی۔ میرے عزیزو، جب میں ان الفاظ کو پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہوں کہ مجھے خدا نے کیوں چن لیا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تمہیں ان کی تلاش کرنا ہے، تمہیں انہیں ڈھونڈنا ہے، جو کمزور ہیں ان کو، جو شفا جنہیں ضرورت ہے ان کو شفا مہیا کرنی ہے، اور جب تک میں انہیں خدا کا پیغام صحیح طرح نہیں سناؤں گا وہ شفا حاصل نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں تم نے ان سے حکومت کی، سختی سے تم ان پر حکومت کرتے ہو۔ ہم بڑی جلدی الزام لگاتے ہیں دوسروں پر، ہم بڑی جلدی ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں جو شاید مجھ سے کم گناہ میں مبتلا ہیں، لیکن میں انگلی اٹھانے میں بڑا تیز ہوں نا۔ دوسروں پر الزام تراشی، اپنے کلیسیا ممبران پر کہ یہ تو نے نہیں کیا، یہ تو نے نہیں کیا، یہ تو نے کیوں نہیں کیا، یہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ لیکن اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ ہمیں خدا نے اختیار دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سختی سے حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پر گندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ عزیزوں، وہ خوراک بن گئے، درندے انہیں کھا گئے، شیطان انہیں کھا گیا، جن کی میں نے حفاظت نہیں کی، جنہیں میں نے خدا کا کلام نہیں سنایا، جنہیں آپ نے خدا کا کلام نہیں سنایا۔ کہتا ہے ان کو وہ تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے اور درندوں کی خوراک ہوئے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلیسیائی ممبران درندوں کی خوراک بنے یا شیطان کے کام آ جائیں؟ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر ہر طرح اونچے ٹیلوں پر پھرتی تھی۔ ہاں، میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئی، اور کسی نے ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی۔ اس لیے اے پاسبانوں، خدا کا کلام سنو۔ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنے حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئی، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئی، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ اس لیے اے پاسبانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں چرواہوں کو کا مخالف ہوں، اور اپنا غلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا، اور ان کو گلہ بانی سے معذور کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا غلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا، تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ خداوند اپنے غلہ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے غلہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر مجھے اور آپ کو خدا فارغ کر دے گا۔ مجھے ان کی حفاظت کرنی آنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بابل کی اسیری میں صرف اور صرف اس وجہ سے گئے کہ ان کی نگہبانی نہیں کی گئی، انہوں نے گناہوں کو ترک نہیں کیا، خدا سے انکار کر دیا، توبہ نہیں کی، اور اپنی معافی کے طلبگار نہیں ہوئے، کیونکہ جن کہنوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے انہیں اس کی طرف قائل نہیں کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، انہیں جو کام دیا گیا تھا انہوں نے سر انجام نہیں دیا، جس کی بنا پر خدا ان کا مخالف ہوا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے، انہوں نے خدا کی بار بار آگاہی کو مکمل طور پر فراموش کر دیا، انہوں نے نبیوں کو خاموش کروا دیا، نبیوں کی باتوں کو نہیں سنتے، اور وہ نبیوں کی باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ انہیں پرگندہ کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہیں خدا کے حکام کی مکمل طور پر فرما برداری نہیں سکھائی، آگاہی نہیں دی، اس لیے بیڑے گھبرا۔ جب آج بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور میرا ہے، میں اس کا قصوروار ہوں، کوئی اور نہیں۔ اب انہیں کہاں لے جایا جاتا ہے؟ اسیری میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ اس کے پاسبان بنتے ہیں، اس کے چرواہے بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جس طرح وہ چلتے ہیں اسی طرح وہ چلتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات پادری صاحبان جو ہیں وہ جیسی کلیسیا چاہتی ہے وہ ویسا کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی آگاہی دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سخت الفاظ ہوتے ہیں۔ خدا نے ان چرواہوں کو ترک کر دیا تھا، ان کی ذمہ داری خدا نے کہا کہ انہیں سب دوش میں کر دوں گا، اور پھر
چونکہ انہیں سبکدوش کر دیا جائے گا، اس لیے وہ خود بھی خدا کی بادشاہ سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہے 3 اور 4 آیت میں، یرمیہ 23 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے۔ لکھا ہے 3 آیت پہ، پر میں ان کو جو میرے غلہ سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے، جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے گلا خانوں میں لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے۔ جب مجھے فکر نہیں تو خدا کو فکر ہے۔ پھر لکھا ہے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج بڑے عیاں ہیں، پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کرنے چاہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نئے چرواہے ڈھونڈ لوں گا، میں انہیں مقرر کروں گا، ایسے مذہبی رہنما جو وہی کریں گے جو خدا چاہے گا، جنہیں ان کی ذمہ داری کا پتہ ہوگا۔ تو اگر میں اور آپ ایسا آج اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر خدا ایسے چرواہوں کو لے آئے گا، ایسے چرواہے جو اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو ہر طریقے سے خدا کے احکامات کی پیروی لوگوں کو سکھائیں اور انہیں اس سے قابل بنائیں، ایسے چرواہے جو بھیڑوں کو گناہ کے خطرے سے آگاہ کریں گے، ایسے چرواہے انہیں یاد دلائیں گے کہ خدا کے کلام کتنا ضروری ہے، اور کس طرح خدا کے کلام کے ذریعے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، انہیں سچائی سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ خدا ایسے چرواہوں کو طلب کرتا ہے، انہیں آگاہ کریں گے کہ نجات دہندہ آنے والا ہے، انہیں بتائیں گے کہ اچھا چرواہا ایک دن آئے گا، ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ انہیں بتائیں گے کہ توبہ کی ضرورت ہے ان کو ان کی راہوں سے جو بدی کی طرف لے کر جا رہے ہیں انہیں اس سے آگاہ کریں گے، اور پھر وہ خدا کی طرف رجوع لائیں گے اور نجات پائیں گے۔ خدا کو ایسے چرواہوں کی ضرورت ہے، انہیں احساس دلائیں گے کہ انہیں توبہ اور خدا کے احکامات کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ وہ دوبارہ خدا کی طرف رجوع لا کر اس کے گلہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا جب خدا کا غلہ کہہ رہا ہے وہ واپس آئے گا، اور پھر اسیری ختم ہو جائے گی، اور یہ تمام کچھ خدا کہتا ہے میں خود کروں گا، کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود کرنے والا ہے۔ جو چرواہے اپنی ہی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے پیغام پڑھا حزقیل 34 باب میں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 2 سے 4 آیات تک۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا چرواہا کون ہے۔ 5 باب اور اس کی 2 سے 4 آیات تک کہ خدا اس گلہ کی گلابانی کرو، کہ خدا کے اس گلہ کی گلابانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو، اور جب سردار گلہ باندھ ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مر جانے کا نہیں۔ تو خدا ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم اس کے گلہ کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں تو یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن یسوع مسیح آئے گا جو چیف گلہ باندھ ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ ہماری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اس نے یہ کر دکھایا، وہ آزمائشوں میں سے گزرا، کہتا دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے۔ اس کے یہ
ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداوند خدا ہماری صداقت. اس لیے وہ دن آتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے ایک بادشاہ آنے والا ہے. داؤد کے نسب نامے سے یہ جس کا تعلق تھا وہ پرانے وقت میں آ چکا. یہاں پر اسرائیلیوں کو بتایا گیا کہ وہ آئے گا. کہتا ہے ایک بادشاہ آئے گا جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا اور وہ بادشاہ یقیناً یسوع مسیح ہے جو اپنے لوگوں کو معاف کرے گا, انہیں ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. وہ دشمن سب سے بڑا جو شیطان ہے انہیں گناہ اور موت سے رہائی بخشے گا. جس نے خود موت اور گناہ کو شکست دی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات دہندہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ یسوع مسیح ہے جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. برائی پر اس نے قابو پایا, آزمائشوں پر قابو پایا, میری طرح آزمایا گیا اور پھر بھی غالب رہا. اس لیے اس نے موت پر فتح پائی. تو آئے ہم آج اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اگر میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے تو یقیناً خدا اپنے لوگوں کے لیے نجات کا کوئی اور بندوبست کرے گا. ایسے چرواہوں کا جو اس کی بھیڑوں کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکے, جو ان کی ضروریات کو پورا کرے, جو ان کے لیے فکر کرے, جو ان کے لیے اپنی جان دینے تک رضامند ہو. خدا کو ایسے چرواہوں کی ضرورت ہے اور آپ اور میں یقیناً اس کے چرواہے ہیں. جب آپ کو خدا نے چنا ہے, کہتا ہے شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم, آپ میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. یہ صرف پادری صاحبان کو نہیں بلکہ ہر ایک ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک خدا کا پیغام پہنچائے. میری یہ دعا ہے اور یقیناً یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم اس کا کام بڑے وفاداری اور محنت سے کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر میں وفاداری سے کام نہیں کرتا تو یہ پیغام آج میرے لیے ہے. یہ میرے لیے ایک آگاہی تھی جو آج صبح میں پڑھ رہا تھا, اور یہ آپ کے لیے بھی آگاہی ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ خدا کا کام اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو یقیناً خدا کسی اور کو یہ کام کرے گا. خدا آپ کے ساتھ ہو. آپ کو